پھر نبی علیہ السلام نے ایک بات اور بھی سمجھائی، عورتوں کے بارے میں فرمایا ناقصات العقل والدین، یہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہیں۔ عورت کی ایک فطرت ہے، یہ پھسل بھی جلدی جاتی ہے اور پھسلا بھی جلدی دیتی ہے، بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کے اوپر یہ پردے ڈال دیتی ہے، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے پل میں تولا ہوتی ہے، پل میں ماشا ہوتی ہے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ بڑی تیزی سے آتا ہے۔ یہ جو اس کو کہا گیا نا کہ ناقصات العقل والدین، کہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عقل غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتی، یہ مرادیں نہیں ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جذبات جب اس کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں، پھر یہ عقل کو، شعور کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی نوجوان بچی ہے، اس کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، اب وہ ماں باپ سے کہہ رہی ہے میری اس سے شادی کراؤ۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ کھاتے پیتے ایک اچھے معاشرے میں مقام رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو جاب لیس بھی ہے، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں، سمجھدار بھی نہیں، کردار کا بھی اچھا نہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، اور غریب بھی ہے، اس کے پاس تو اپنے کھانے کو نہیں، تجھے کیا کھلائے گا؟ اب یہ ہر بات کا جواب دیتی ہے میں بھوکی رہ لوں گی، میں گزارا کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی۔ کہ جذبات جب حاوی ہو جاتے ہیں تو عقل کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ماں باپ جتنا بھی سمجھائیں کہ نہیں بس میں نے تو وہیں کرنی، اس لیے اس کو کہا گیا۔ یا اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ طلاق کا جو حق ہے یہ مرد کو دیا گیا، اگر یہ عورت کو دیا جاتا تو پل میں تولا، پل میں ماشا ہونے کی جو اس کی کیفیت ہے، تو کیا معلوم کہ دن میں 70 مرتبہ اپنے خاوند کو طلاق بھی دے دیتی اور 70 مرتبہ رجوع بھی کر لیتی، جس سے راضی ہوتی ہے سب کچھ اس پہ لوٹانے کے لیے تیار، اور جس سے ناراض ہو اس کو روئے زمین کے اوپر دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتی، وہ اندر ہی چلا جائے۔ ذرا سی نوک جھونک ہوتی ہے، خاوند کی زندگی بھر کی محنت، اخلاق سب پہ پانی پھیر دیتی ہے، تو نے میرے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں کبھی، میں نے تو تیرے گھر میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، بات بات پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتی ہے، اپنے ہی مرنے کی، اپنے بچوں کے مرنے کی دعائیں کرنے لگتی ہے۔ فیشن کی اتنی دلدادہ ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ چاہتی ہے کہ جو کپڑا میں ایک دفعہ پہن لوں دوبارہ نہ پہنوں، اور جو میں پہنوں وہ کوئی اور نہ پہنے، میرا سب سے زیادہ جدا ہو۔ کوئی تعریف کر دے تو پھول ہی نہیں سماتی۔ دوست اور دشمن کی صحیح تمیز کرنا اس کے لیے عام طور سے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کی اس طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم گھر میں رہو، ورنہ باہر ایسے لوگ بھی ہیں، خاص طور سے ہمارے زمانے میں، کہ ایک آدمی نے کئی سمیں رکھی ہوتی ہیں اور ہر سم ایک الگ لڑکی کے لیے رکھی ہوتی ہے، جب وہ آن کرتا ہے تو قسمیں کھا کے اس کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہوتا ہے، گویا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی اس طبیعت کے فطرت کی وجہ سے بتایا کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہی ایسا ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھنا پڑے گا۔ بھئی کوئی بھی آدمی کسی کمپنی میں، فیکٹری میں کوئی چیز بناتا ہے تو اپنے پروڈکٹ کے متعلق پھر تفصیلات بھی دیتا ہے کہ بھئی گاڑی بنائی ہے، یہ پہاڑوں کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن یہ والی گاڑی پہاڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ رف اینڈ ٹف نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ پروڈکٹ بنائی تو ساتھ بتا بھی دیا کہ اس کے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں، اس کے خلاف جب جاؤ گے تو کام خراب ہوگا۔ تو منع کیا کہ بھئی گھر میں ہی رہو۔